پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انہوں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ آدمی کے لیے قوت دراکہ ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، لیکن اس کی تشبیہ انہوں نے دی، کہتے ہیں قوت دراکہ میں جو صورتیں چھپتی ہیں ایسے چھپتی ہے جیسے آئینے میں بندہ کھڑا ہو جائے آئینے کے سامنے تو ہو بہو ویسے ہی دکھے گا، اسی کی طرح دکھے گا۔ کہتے جیسے آئینے میں چھپتی ہیں ایسے ہی انسان کے قوت دراکہ میں چھپتی ہیں، اسے قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو ذہن بھی کہتے ہیں۔ قوت دراکہ کو ذہن اور قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں، محسوسات کی، اور محسوسات میں سے بھی صرف باصرہ والی چھپتی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، آئینے میں وہ چھپتی ہیں۔ محسوسات کتنے تھے انہوں نے بتایا تھا، محسوس کی تعریف کی تھی، محسوس وہ ہے جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل ہو۔ تو حواس پنجگانہ کون کون سے ہیں؟ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ ان میں سے کسی ایک سے جو صورت حاصل ہوتی ہے اسے محسوس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان پانچوں میں سے صرف باصرہ سے جو صورتیں چھپتی ہیں وہ آئینے میں چھپتی ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں عقل میں چونکہ محسوسات اور معقولات سب کی صورتیں چھپتی ہیں، جو چیز ہم نے دیکھ لی وہ بھی چھپے گی ذہن میں، جو سن لیا اس کو بھی ذہن میں چھاپ لیا، جو سونگھ لیا ذہن اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، جو چھو لیا ذہن اس کو بھی قبول کرتا ہے، اور چکھ لیا تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے ذہن میں چھپنے والی صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محسوسات، ایک معقولات۔ محسوسات وہ ہیں جو حواس پنجگانہ میں سے حاصل ہوں، اور معقولات وہ ہیں جو ان میں سے کسی ایک سے بھی حاصل نہ ہوں۔ اب بتا رہے ہیں ہر صورتی کے در قوت مدرکہ انسانی، ہر وہ صورت جو انسان کی قوت مدرکہ میں ہے، انسان کی قوت مدرکہ میں ہے، آرا ذہن خوانند، کہ قوت مدرکہ کو ذہن بھی کہتے ہیں، قوت مدرکہ کو ذہن بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ صورت جو انسان کی قوت مدرکہ میں ہے، مدرکہ سے حاصل شود حاصل ہوتی ہے، ہر وہ صورت جو انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے، یا تصور باشد یا تصدیق، یا تو تصور ہوگی یا تصدیق ہوگی۔ جو صورت انسان کے ذہن میں چھپتی ہے چاہے وہ محسوسات میں سے ہوں یا معقولات میں سے ہوں، انسان کے ذہن میں جو بھی صورت چھپتی ہے تو وہ یا تو تصور ہوگی یا تصدیق ہوگی۔ زیرا کہ اس لیے کہ ہاں صورت حاصلہ، کہ وہ صورت حاصلہ یعنی وہ حاصل ہونے والی صورت، اگر صورت نسبت چیزیں بچیزیں، اگر وہ صورت ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دی جائے، وہ صورت حاصلہ سے مراد اگر وہ صورت ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دی جائے، بایجاب، ایجاب کے ساتھ، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ کر دی جائے، چنانچہ جیسا کہ گوئی تو کہے زید نویسندہ است، زید کاتب ہے، زید نویسندہ است، زید کاتب ہے۔ آئے ہائے لے
کہتے ہیں اگر وہ صورت حاصلہ وہ صورت ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ کر دی جائے، جیسا کہ تو کہے زید نویسندہ است، زید لکھنے والا ہے یعنی کاتب ہے، زید کاتب ہے، یا بسلب یا سلب کے ساتھ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دی جائے سلب کے ساتھ، جیسے کہ تو کہے زید نویسندہ نیست، زید کاتب نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں صورت را تصدیق خوانن، اس صورت کو تصدیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ انہوں نے ذہن میں حاصل ہونے والی صورت کا بیان کیا، ذہن میں حاصل ہونے والی صورت کا بیان کیا کہ اگر اس صورت کی میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ کی جائے یا سلب کے ساتھ کی جائے تو اس کو تصدیق کہیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نسبت کو سمجھنا ہوگا، نسبت کسے کہتے ہیں، کیونکہ نسبت کا سمجھنا صورت کا سمجھنا نسبت کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبت ایجابی اور دوسری نسبت سلبی۔ ایجابی نسبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ کی جائے تو اسے نسبت ایجابی کہتے ہیں، اور ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف سلب کے ساتھ کی جائے تو اسے نسبت سلبیہ کہتے ہیں۔ تو اگر ایجاب کے ساتھ نسبت ہو یا سلب کے ساتھ نسبت ہو، صورت را تصدیق خوانند، اس صورت کو تصدیق کہیں گے۔ و اگر صورت حاصلہ غیر صورت نسبت مذکورہ است، اور اگر وہ حاصل ہونے والی صورت اس صورت کا غیر ہے، مذکورہ صورت کا غیر ہے، مذکورہ غیر صورت نسبت مذکورہ، نسبت مذکورہ کی صورت کے علاوہ ہے، نسبت مذکورہ کی نسبت مذکورہ کی صورت کے علاوہ ہے، یعنی وہ صورت حاصلہ جو ذہن میں حاصل ہو رہی ہے اگر وہ مذکورہ نسبت کی صورت کے علاوہ ہے، را تصور خوانن، اس کو تصور کہیں گے، اس کو مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ کی جائے تو اس کو تصدیق کہیں گے، اور اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف نہ کی جائے ایجاب و سلب کے ساتھ تو اس کو تصور کہیں گے۔ یعنی صورت تو ہوگی ذہن میں حاصل ہونے والی، لیکن اس کے درمیان نسبت نہیں ہوگی، نہ نسبت ایجابی ہوگی نہ نسبت سلبی ہوگی۔ تو وہ صورت حاصلہ جس کے اندر نہ تو ایجابی نسبت ہے نہ سلبی نسبت ہے تو اس کو تصور کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ تصور کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں وہ اگر صورت حاصلہ، اور اگر وہ صورت حاصلہ وہ حاصل ہونے والی صورت غیر صورت نسبت مذکورہ است، مذکورہ نسبت کی صورت کے علاوہ ہے، را تصور خوانند، اس کو تصور کہیں گے، اس کو یعنی تصدیق میں نسبت ایجابی اور سلبی ہوتی ہے اور تصور میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے، نہ ایجابی نہ سلبی۔ پس علم کے عبارت از ادراک است، پس علم جس کا نام ادراک ہے، پس علم کو ادراک بھی کہتے ہیں۔ از عبارت، عبارت کا مطلب آتا ہے نام، از ادراک، ادراک کا نام کیا ہے؟ علم ہے، یعنی علم جس کا نام ادراک ہے، منحصر شد، یہ منحصر ہو گیا، گھر گیا، منحصر ہو گیا، گھر گیا در تصور و تصدیق، تصور میں اور تصدیق میں۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی ایک تصور ایک تصدیق۔ علم تصدیقی اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ ہو تو اس کو علم تصدیق کہتے ہیں، اور اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب و سلب کے ساتھ نہ ہو، کوئی نسبتی نہ ہو، نہ نسبت ایجابی نہ سلبی، تو اس کو تصور کہیں گے۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور دوسری تصدیق۔ بس اتنا یاد ہے۔